الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب الجلال سورۃ البقرہ کی اس آیت میں فرماتا ہے: اے وہ لوگو جو ایمان لائے، آپ لوگوں پر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں۔ رمضان المبارک کی یہ جو سعادتیں ہیں، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ در حقیقت ایک مومن کے لیے بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس مہینے میں انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب الجلال سے رونا چاہیے اور اپنے کیے گئے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ رب الجلال ایک انسان کو تقوی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ روزہ رکھنا اس لیے ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ حالانکہ انسان کے لیے کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، جماع کرنا اپنی بیوی سے حلال ہے، لیکن ایک مومن روزہ رکھ کر ان سارے حلال چیزوں سے باز آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب الجلال کو اس کے ایمان کی ضرورت ہے کہ وہ ایمان والا ہو جائے اور تقوی اختیار کرے۔ تقوی کا مصدر دل ہوا کرتا ہے۔ التقوی ہا ہنا یشیر الی صدرہ 3 مرات، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ تو اس رمضان کا سب سے بہترین مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، اور اس تقوی کو اس حال میں زندگی گزارے، اس تقوی کے ساتھ کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اور اس رمضان کی مناسبت سے دوسری بات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، اخلاص للہیت پیدا کرے۔ کوئی بھی عمل ہو، چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، وہ کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے۔ اس عمل میں دوام ہو تو وہ صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور کو دکھانا مقصود نہ ہو کہ فلاں دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، ایسا کچھ کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ ایک انسان ایسا عمل کرے کہ اس ہاتھ نے خرچ کیا اور اس ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ کوئی ایک ایسا عمل اپنا بنا لیجئے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ کوئی ایک ایسا عمل جو صرف اللہ جانتا ہو اور آپ جانتے ہو، اسی عمل کو اخلاص کا نام دیا جاتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن ابی ہند کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابن ابی الہند 40 سال تک روزے رکھے اور ان کی بیوی تک کو علم نہ ہوا۔ صبح ان کی بیوی ان کو ٹفن دیتی اور وہ لے کر چلے جاتے، راستے میں کوئی مسکین ملتا اس کو دے دیتے۔ بازار والے یہ سمجھتے کہ گھر جا کر کھائیں گے، وہ گھر والے یہ سمجھتے کہ یہ کھا چکے۔ یہ ایک ایسا عمل جو ان کا 40 سال تک رہا، نہ ان کی بیوی جانتی تھی، نہ ان کے بچے جانتے تھے، نہ کوئی اور جانتا تھا۔ تو اخلاص ایسا ہو کہ انسان اس کا عمل صرف اور صرف اللہ جانتا۔ یہ عمل کی باطنی برہان ہے۔ انسان کو
اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب الجلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان من تصدق بصدقۃ ان الرجل اذا تصدق بتمرۃ من کسب طیب، جب کوئی انسان ایک کھجور صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو کھجور کی کیا اہمیت، دیکھو بندہ میرے لیے اس کھجور کو صدقہ کیا ہے، اس کھجور کو میرے لیے دیا ہے، اور اللہ رب الجلال اس کو داہنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کو پالنے لگتے ہیں، اسے پال کر اتنا بڑا کرتے ہیں جیسے کہ ایک احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اس کا عمل۔ تو اخلاص سے کیا ہوا عمل اللہ کو بہت پسند ہے، چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب الجلال اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو اس رمضان المبارک میں اپنے اندر اخلاص پیدا کرے۔ رمض کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کو جلا دینا، اسی سے رمضان ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کو مٹا دے، اور کوئی ایک ایسا عمل ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، لیکن اس وہ اخلاص پر مبنی ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، چاہے وہ چھوٹا عمل چاہے وہ بڑا عمل، اور اللہ آپ کے ہر چھوٹے بڑے عمل کا قدردان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کچھ صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے تھے اور دیکھے کہ دور سے ایک صحابی چلے آ رہے ہیں، اپنے اونٹ کو ایسا بھگا رہے ہیں جیسے کہ گھوڑے کو بھگاتے ہیں۔ وہ انسان جو ہے کسی چیز کی تلاش میں ہے، ہتاش میں ہے، پریشان ہے، کسی چیز کی طلب ہے اسے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے۔ اللہ کے نبی اسے پوچھتے ہیں من این اقبلت، آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں بتاتا میں کہاں سے تشریف لا رہا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تشریف لا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں اپنے خاندان کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ رہا ہوں، اس لیے صرف میرا ایک مقصد ہے، انا اريد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، اللہ کے نبی نے کہا میں محمد ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس کا دل باغ باغ ہو گیا، اتنا خوش ہوا، اور اس نے کہا میرا مقصد یہی ہے، میں اللہ کے نبی سے ملنا اس لیے چاہتا ہوں کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے میں کر لوں اور جنت میں چلا جاؤں۔ اور اللہ کے نبی نے جب اسے دور سے دیکھا تو کہا یہ جو انسان آ رہا ہے واقعی یہ جو ہے بہت بڑی مقصد سے آ رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کا مقصد جو ہے دنیا نہیں ہوا کرتا تھا، صحابہ کرام کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی ایک ایسا چھوٹا عمل یا بڑا عمل اللہ کے نبی مجھے بتا دیں اور میں اس کو کر لوں اور جنت میں چلا جاؤں۔ اب وہ اللہ کے نبی سے مل لیا، اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ جنت کے طلبگار کیسا ہوا جائے، تو اللہ کے نبی نے اسے 5 نمازوں کی تعلیم دی، زکوٰۃ کی تعلیم دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میں فوراً جانا چاہتا ہوں، اس لیے فوراً جانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے قوم والوں کو بتاؤں کہ میں اللہ کے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آیا ہوں۔ وہ فوراً پلٹا اور اونٹنی کو لے کر جانے لگا، اونٹنی کا پاؤں ایک سوراخ میں آ گیا اور وہ اونٹنی اپنی پیٹھ کی بل گر گئی، اور یہ صحابی بھی گردن کے بل گرے اور وہیں فوت ہو گئے، وہیں انتقال ہو گیا ان کا۔ اللہ کے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا جاؤ ان کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ اللہ کے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام گئے اور ان کو اٹھا کر لے کر آئے۔ اللہ کے نبی ان کے چہرے کے پاس بڑی فرط مسرت سے اپنا چہرہ لے کر گئے، اس کے بعد فوراً ہٹا لیا اللہ کے نبی نے۔ صحابہ کرام کو پوچھا اللہ کے نبی نے تمہیں پتا ہے میں نے کتنا جلدی چہرہ اپنا ہٹا لیا؟ کہا نہیں۔ اللہ کے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو انسان آیا ہوا تھا اسے کسی چیز کی فکر نہ تھی،
یہ صرف یہی چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لے اور جنت کا داخلہ اسے مل جائے، کوئی ایک ایسا چھوٹا عمل کر لے۔ جب میں اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ فرشتے اس کو جنت کے میوے پیش کر رہے ہیں۔ در حقیقت وہ انسان جو آیا تھا پریشانی کی حالت میں مجھ سے ملنے کے لیے، وہ بھوکا تھا۔ فعرفت انہ کان جائعا، میں پہچان گیا کہ وہ بھوکا تھا۔ اللہ نے پہچان لیا کہ وہ بھوکا تھا، اور اللہ بندے کی بڑی اچھی قدردانی کرتا ہے۔ اللہ فوراً اس کی قدردانی کی فرشتوں اور حوروں کے ذریعے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو محترم بھائیوں اور دوستوں، اس رمضان میں جیسا کہ فرشتہ کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے خیر کو کرنے والے تو رک کی گیا، رمضان سے پہلے بھی خیر کیا کرتا تھا، اس رمضان میں اور زیادہ خیر کر، اور زیادہ بھلائیاں کر، اور زیادہ صدقہ خیرات کر، اور زیادہ نیکیاں کر، اور نوافل پڑھ۔ خیر کا کام کرنے والے اور خیر کر، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کو کرنے والے اب تو رک جا، اب بہت ہو گیا، اب باز آ جا برائی سے، اب توبہ کر لے۔ یہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ انسان کے گناہوں کو یہ مہینہ جو ہے جلا دیتا ہے۔ اس رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو انسانوں کے لیے، اس حضرت انسان کے لیے جو مادیت کی دنیا میں پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے بڑی خوبصورت اور سنہرا موقع ہے کہ اپنے گناہوں کو توبہ کر لے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور اللہ سے مانگے۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائی اور دوستو، اس رمضان المبارک کے مہینے کو اپنے لیے فائدہ مند بنائیں، اور اس کا ہر ایک لمحہ سود مند ہمارے لیے ثابت ہو۔ ذکر اذکار کرتے رہیں، نوافل کرتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، اور صدقات و خیرات کرتے رہیں، اور اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اور کوئی ایک ایسا عمل کریں جو آپ جانتے ہو اور آپ کا رب جانتا ہو۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب الجلال ہم تماموں کو اس دنیا میں جب تک رکھے، صحت و عافیت سے رکھے، اور اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا البلاغ المبین۔